السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنی نئی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں جس کے وراثت کے احکامات کے بارے میں ہے۔ یہ ہماری زندگی کے بہت اہم حصہ ہے، کیونکہ جو بھی اس دنیا میں آیا اس نے اس دنیا سے جانا ہے، اور اسلامی اقتصادیات میں، اسلامی نظام میں وراثت ایک اہم عنصر کی حیثیت سے ہے کہ اسلام جو ہے وہ دولت کے ارتکاز کو پسند نہیں کرتا، اور اس نے مختلف طریقے سے اس دولت کو گردش میں رکھا ہے۔ جب انسان مرتا ہے تو اس کے پاس جو بھی ہوتا ہے وہ جو ہے اس کا ترکہ بن جاتا ہے، جو اس کے پاس موجود ہو یا جو اس نے وصول کرنا ہو سب اس کو ترکہ کہیں گے۔ اس ترکے کو کیسے تقسیم کیا جائے، تو یہ انشاءاللہ جو ہے جو ہماری سیریز ہیں اس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا قرآن سنت سے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ بہت آسان طریقے سے آپ کو سمجھایا جائے، کیونکہ اس میں جو فریکشنز آتی ہیں وہ پرانے حساب کتاب کے قاعدے سے جب لوگ کرتے ہیں تو ان کو بہت اس کی مشکل پیش آتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے۔ ہم آسان مثالوں کے ساتھ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ کے لیے میں جو ٹیکسٹ بک یوز کر رہا ہوں اور جو ہماری ریفرنس بک ہوگی وہ تقسیم میراث سید شوکت علی صاحب کی جو یہ کتاب ہے، جو کہ اسلامی پبلیشرز نے لاہور سے اس کو شائع کیا ہے۔ اس کی کاپی آپ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ اپنے جو ریفرنسز ہیں وہ ڈالوں گا اس کے اندر، جو ڈسکرپشن ہے ویڈیو کے نیچے، تو آپ وہاں سے اس کو جو ہے اس کو لے لیجیے گا۔ کچھ ایگزامپلز ہوں گی وہ بھی میں آپ کی اس کی کاپیز بھی ڈال دوں گا، جو کہ آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جو ہے بیل آئیکن کو جو ہے وہ پریس کریں، سبسکرائب کریں اور لائک کریں، تاکہ جو ہے آئندہ کی ویڈیوز جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ تو جو اسلامی، جیسے میں نے کہا کہ اسلامی اقتصادیات کا یہ بہت اہم عنصر ہے کہ جو دولت ہے اس کو روکا نہ جائے بلکہ اس کو پھیلایا جائے۔ اس میں زکوٰۃ جو وہ بھی اس سلسلے میں ہے کہ جن لوگوں کے پاس مال ہے ان سے مال جو ہے وہ زکوٰۃ جو ہے وہ غریبوں کو ادا کی جائے تاکہ مال ان تک پہنچتا رہے۔ ایسی وراثت ہے، مرنے کے بعد جو ایک جگہ پر مجتمع رہے، لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قانون وضع کیے ہیں اور یہ بتایا کہ کن کو یہ زکوٰۃ جائے گی، اور جیسے قانون اللہ تعالیٰ نے وضع کیے ہیں اسی کے مطابق یہ تقسیم ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص 60 سال تک بے ریا عبادت کرتا رہے لیکن مرتے وقت اس نے اپنی وراثت غلط تقسیم کی، وہ جہنم میں جائے گا۔ یعنی کہ اس کی اتنی اہمیت ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اس جو علم ہے، جو وراثت کا علم ہے کہ اس کو کیسے تقسیم کیا جائے، اس کو علم وراثت بھی کہتے ہیں، علم میراث بھی کہتے ہیں، اور علم فروض بھی کہتے ہیں، یہ فرائض، علم فرائض بھی کہتے ہیں کہ یہ ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ یہ علم جو ہے سب سے پہلے اٹھا لیا جائے گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے کہ اس کو سیکھو اور سکھلاؤ، تو انشاءاللہ اس حدیث پاک میں عمل کر رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ آدھا علم ہے، جو علم ہے اگر اس کو کوانٹیفائی کیا جائے تو جو آدھا علم ہے وہ جو ہے وراثت کا علم ہے۔ اس کی بڑی اہمیت ہے، خاص طور پہ اگر ہم معاشروں کا جائزہ لیتے ہیں، آج کے معاشرے کو بھی دیکھیں تب بھی، یا جو پہلے کے معاشرے اس کو دیکھیں، تو جو کمزور ہوتے ہیں ان پہ ظلم کیا جاتا ہے، ان کو ان کا حق نہیں دیا جاتا۔ اگر آپ ایک انسان جب فوت ہوتا ہے اس میں کمزور کیا ہوتا ہے، اگر بچے اس کے چھوٹے ہیں تو یتیم جو ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں، جو خواتین ہوتی ہیں وہ کمزور ہوتی ہیں۔ اکثر جو بڑا بیٹا ہو یا چچا جو ہوں تو وہ اس پہ جو ہے وراثت پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو خواتین ہیں یہ جنگ میں حصہ نہیں لے سکتی، اپنی پروٹیکشن نہیں کر سکتی، تو وراثت میں ان کا حق نہیں بنتا، یہ گھوڑے پہ نہیں بیٹھ سکتی، یہ جنگ میں نہیں جا سکتی، تو اس لیے ان کو جو ہے محروم کر دیا جاتا تھا۔ تو ایک ایسے واقعہ پیش آتا ہے جس کی وجہ سے خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، اپنی بیٹیوں کے ساتھ کہتی ہیں کہ اس کا باپ جو ہے وہ عہد کی جنگ میں یہ شہید ہوا ہے، اور اس کے چچوں نے جو ہے وہ اس پہ ساری وراثت پہ قبضہ کر لیا ہے، اب ان کے ساتھ کون شادی کرے گا؟ تو اس کے بعد جب وہ رکتی ہیں کچھ دیر کے بعد تو یہ آیات نازل ہوتی ہیں جو کہ سورہ نساء کے آیات ہیں۔ تو آیت نمبر جو اس کے 2 رکوع ہیں، آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 14 تک، جس میں وراثت کے احکامات آئے ہیں، خاص طور پہ 11 اور 12 یہ 2 آیات ہیں جس میں وراثت کے احکامات آئے ہیں۔ پھر جو ہے آیت نمبر 176 میں سورہ نساء میں ہی وراثت کے احکام آئے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ پہلے 2 رکوع ہیں، اور اس کے بعد ایک آخر میں آیت 176 ہے جس میں اس کے احکامات آئے ہیں۔ اور اس میں جو ہے وہ خاص طور پہ اگر ہم دیکھیں جو دوسرا رکوع ہے جس میں آیت نمبر 11 اور 12 اس میں آیت کے جو ہے وراثت کے احکامات ہیں، اور آیت نمبر 13 اور 14 میں وعید ہے کہ نہ دینے والوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ اور الحمدللہ اللہ، اور اس میں جو یہ احکامات جب آ چکے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وراثت اسی پہ تقسیم کی جاتی ہے۔ اور اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی کے لیے جو وارث ہیں ان میں سے کسی کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی، کیونکہ جیسے آپ کو علم ہوگا کہ اسلام میں اس چیز کی اجازت ہے کہ مرنے والا 1/3 حصہ، اس کو 1/3 کہتے ہیں، ثلث کہتے ہیں عربی میں، کہ اس کی وصیت کر سکتا ہے 1/3، اس سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا۔ اور وہ کن کو کر سکتا ہے؟ جو جن کو وراثت میں قرآن پاک میں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفائن نہیں کیا، اس کے جن کی وراثت یہاں پہ طے کر دی گئی ہے قرآن پاک میں، ان کے لیے وصیت نہیں ہے۔ تو یہ اس کی آپ اہمیت کا اس سے اندازہ لگائیں۔
اور پھر یہ کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایک محدود وقت کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، اور وہ اس لیے بھیجا دیکھنے کے لیے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ سورہ جو ہے وہ ملک کی آیت مبارکہ، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا ہم دیکھیں کہ تم میں سے احسن عمل کرنے والا کون ہے۔ ایسا عمل کیا ہے؟ جو اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے، اس کو ہم ایسا عمل کہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہ تو آزمائش ہے، جو ہماری زندگی ہے یہ بھی آزمائش ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے یہ بھی آزمائش ہے، جو ہماری اولاد ہے یہ بھی آزمائش ہے۔ ہم سب ایک محدود وقت کے دنیا میں بھیجیں گے۔ دنیا ایک قلیل ہے، اس کے مقابلے میں آخرت جو ہے وہ نہ ختم ہونے والی ہے، انفینٹی ہے، لامتناہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث مبارکہ میں اس چیز کو سمجھانے کے لیے کہا کہ جو یہ انگلی پانی میں ڈبوئی، کہا کہ جو اس کے ساتھ جو لگا ہو یہ پانی ہے، یہ دنیا ہے، اور جو سمندر ہے وہ آخرت ہے۔ اب دیکھیں ان کا کوئی نسبت نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہے ہم نے بہت احتیاط کے ساتھ اس دنیا کو گزارنا ہے اور اللہ کے احکامات کے مطابق گزارنا ہے، تاکہ ہماری لامتناہی زندگی جس کو آخرت کہا گیا ہے وہ برباد نہ ہو۔ تو انشاءاللہ اس میں ہم کریں گے، ہم سورہ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے جو ہے وہ جو کمزور طبقات ہیں ان کے حقوق کو پروٹیکٹ کیا آج سے 1450 سال پہلے۔ آج بھی سوسائٹیز کو وہ جو ہے وہ حقوق نہیں دیتے جو کہ اللہ تعالیٰ نے آج سے جو ہے وہ 14 صدیاں پہلے جو ہے اس کو جو ہے وہ مقرر کر دیا تھا اللہ کے رسول سے، اس کو باقاعدہ امپلیمنٹ کیا گیا ہے۔ جب تک اسلامی ریاست قائم رہی اس میں امپلیمنٹ رہی۔ اب بھی جو دین پہ عمل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو بہت کیئرفل لیتے ہیں اور احکامات کے مطابق جو ہے وہ عمل کرتے ہیں، خاص طور پہ وراثت کی تقسیم میں۔ اور یہ جو ہے وراثت کی تقسیم ہی زمین جو ہے یہ بہت بڑے فساد کا باعث بنتا ہے۔ لالچ میں آ کے، ہرس میں آ کے جو ہے لوگ اس کو پراپر طریقے سے تقسیم نہیں کرتے، یہ خاندانی ناچاکیوں کی بات کرتے ہیں، اور یہ بعض کئی دفعہ قتل تک پہنچ جاتی ہے۔ لوگ جو اتنے حریص ہوتے ہیں اس کے لیے، تو اس لیے ہمیں بہت احتیاط کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم تعاون کرنا ہے۔ آیت مبارکہ ہے سورہ نساء سے یہ اس کی پوری شروع ہوتی ہے، تو اس میں اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس میں احکامات نازل کیے ہیں، کس طریقے سے اس کو پروٹیکٹ کیا، تو ہمارے سامنے آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ لوگو اللہ سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا، اور پھر ان سے بہت سے مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ یہ جو انسان کی پوری سٹرکچر جو ہے، انسان کہاں سے آیا، کیسے جوڑا بنا اور کس دنیا میں، یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس نے یا ایھا الناس تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا، اور پھر کیا کہا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، الذی تساءلون، تم ایک دوسرے سے والارحام، تم ایک دوسرے سے جو ہے وہ تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، حق مانتے ہو اس کے لیے ارحام، اور واتقوا اللہ ارحام یہ کہ رشتہ دار اور قرابت کے تعلقات بگاڑنے سے پرہیز کرو، اور یقین رکھو ان اللہ، بے شک اللہ، کان علیہم رقیبا، تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی جس سے یہ اوجل نہیں ہے کہ جو تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کے علم میں نہ ہو، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سب علم ہے کہ تمہارا کیا رویے ہیں۔ دوسری آیت مبارکہ میں فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، اور یتیموں ان کے مال واپس دو۔ یعنی یتیم بھی ایک جو سوسائٹی کا ایک کمزور عنصر ہوتا ہے، کیونکہ اس کے جو والد ہوتا ہے اس کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے، تو اب جو ہے وہ یتیم جو ہے اس کی رسپانسبلٹی سب سے پہلے اس کے رشتہ دار جو قریب ترین رشتہ دار ہیں، چچا ہیں یا رشتہ دار، ان پہ آتی ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو پھر جو سوسائٹی پہ آتی ہے، اگر وہ نہیں ہے تو ریاست پہ آتی ہے اس کی ذمہ داری۔ وہ کمزور ترین فرد ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک آگیا وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، کہ یتیموں کے ان کے مال واپس کرو، یعنی ان پہ قبضہ نہ کرو۔ اور پھر یہ کہا گیا اچھے مال کو برے مال سے نہ بدلو، اور اپنے مال کے ان کے مال اپنے مال کے ساتھ نہ ملا کر کھاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد جو آیت مبارکہ ہے، میں آیت نمبر 7 لیتا ہوں اس کی سورہ نساء کی، اور اس میں ڈیفائن کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اس مال میں کیا ہے، وَلِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، کہ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو اس کے ماں باپ اور قرابت دار قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ دار نے چھوڑا ہو۔ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ، نصیبًا مفروضہ، چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ، یہ حصہ اللہ کے مقرر کیا کردہ حصے ہیں۔ تو اس میں یہ کیا کہا گیا ہے کہ جو مرد ہیں ان کے لیے بھی حصہ ہے جو ان کے رشتہ داروں نے اور ماں باپ نے چھوڑا، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ علیحدہ بیان کیا گیا۔ اور یہیں سے جو ہے جو سورہ مبارکہ، اس کا نام سورہ نساء ہے،
ان احکامات کی وجہ سے کہ اس میں عورتوں کے حقوق کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے عورتوں کے حقوق بیان کیے ہیں، اور خاص طور سے مقام کا لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ کہ مردوں میں اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ دار نے چھوڑا ہے، وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ دار نے چھوڑا ہے، اور پھر آخر میں یہ کہا دیا مما قل منہ او کسور، چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ، نصیب و مفروضہ یہ حصہ اللہ کے مقرر ہے، یعنی کہ یہ حصے جو آپ کو ادا کرنے ہیں، اور اگر نہیں کریں گے تو کیا ہے، انسان سب نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سے پوچھ لے گا کہ ان کا رویہ کیا تھا اور انہوں نے کیا کیا اور کس طریقے سے انہوں نے کیا، اور پھر اس کی جواب دہی ان کو وہاں پہ کرنی پڑے گی۔ اسی رکوع کی جو آخری آیت ہے وہ بڑی اہم ہے، اس میں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا ویصلون سعیرا، جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں در حقیقت وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ یتیموں کے مال کھانے والے اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، یہ حقیقت میں آگ ہے۔ مفتی شفیع صاحب نے اپنی جو ہے تفسیر ہے معرف القرآن میں ایک بہت خوبصورت بات کہی ہے کہ یہ کہتے ہیں نا آگ ہے، تو کہتے ہیں کہ جو آگ جیسے دیا سلائی ہوتی ہے نا، اس کے ساتھ جو شرط ہوتی ہے نا وہ رگڑ کی ہوتی ہے، وہ جو ہماری جیب میں پڑی رہتی ہے، جب اس کو رگڑتے ہیں تو آگ بن جاتی ہے۔ ایسے جب اللہ نے کہا نا کہ یہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں تو یہ آگ ہے، لیکن کب آگ بنے گی؟ جب انسان کی موت واقع ہوگی تو یہ اپنی شکل چینج کر لے گی، یہ آگ بن جائے گی۔ یہی اعمال جو ہے نا انسان جب وہ آخرت میں پہنچے گا یہی آگ ہوں گے، جہنم کی آگ میں، جو انسان جو ہے جہنم کی آگ خود اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں، یہ ان کے اعمال ہوتے ہیں جن میں انسان جا کے جلتا ہے۔ ایسے جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ انسان ساتھ لے کے جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اپنی امت کو بتا دینا کہ جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے، اور یہاں کے پودے جو ہیں وہ نیک اعمال ہیں، یہ تسبیحات جو ہم کرتے ہیں نا یہ پودے ہیں۔ اب جتنے وہاں پہ آپ چاہتے ہیں باغات چاہتے ہیں دنیا میں آپ حاصل کر سکتے ہیں، دنیا میں آپ اللہ کے حکم کے مطابق چلیں، نیک کام کریں، لوگوں کا بھلا کریں، تسبیح کریں، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، تو یہی جو ہے وہ پودے ہیں، یہی درخت ہیں، یہی آپ کی جو ہے جنت وہاں پہ بن رہی ہے۔ اور جو برے کام کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، خاص طور پہ وراثت میں جس کا موضوع آپ کے سامنے میں ڈسکس کر رہا ہوں، تو وہ اپنی جو ہے وہ قبر میں بھی آگ بھرتے ہیں اور پیٹوں میں بھی ان کے آگ ہے، اور آخرت میں بھی ان کو آگ ملے گی۔ اللہ تعالیٰ میں اس سے پناہ میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ میں جو ہے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ اگلے رکوع کی جو پہلی آیت ہے اس سے ہم ایک ہی آیت ہے، آیت نمبر 11 ہے، اور اس میں پورے کے احکامات آتے ہیں، اس کے ایک حصے کو علیحدہ علیحدہ ہم کر کے دیکھتے ہیں۔ تو ابتدا یوصیکم اللہ فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت دیتا ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے۔ یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ جو ہے وہ مرد کا جو ہے وہ عورت کا آدھا حصہ ہے، یہ نہیں کہا گیا، کہا گیا کہ مرد کا حصہ جو دو عورت، یونٹ جو ہے وہ عورت کو کہا گیا ہے، یونٹ جو ہے وہ عورت کو کہا ہے، مرد کو نہیں کہا گیا۔ اگر عورت کا حصہ 0 ہوگا تو مرد کا حصہ بھی 0 ہوگا، اگر عورت کا حصہ 1/2 ہے تو مرد کا حصہ 1 ہے، اگر عورت کا حصہ 2 ہے تو مرد کا حصہ 1 ہے، اس کا آدھا ہے، یہی جو ہے وہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ تو اور یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کون نصیحت کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ یوصیکم اللہ، تمہارا رب جو ہے وہ تمہیں ہدایت دے رہا ہے، کس سلسلے میں؟ اپنے اولاد کے سلسلے میں، کیونکہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہی انسانوں کو جاننے والا ہے، اس نے ہماری تخلیق کی ہے، ہماری ضروریات کو، ہماری سوچ کو وہ کنٹرول کرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ راہ راست پہ کیسے رہ سکتا ہے، دنیا میں امن و سکون کیسے رہ سکتا ہے، خاندان جڑے ہوئے کیسے رہ سکتے ہیں، تو اس نے یہ ہدایت حاصل کی کہ اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہدایت کرتا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ اب اس کے بعد مختلف کیٹیگریز آتی ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے، صرف میں ترجمہ آپ سامنے پیش کر دیتا ہوں آیت کے ساتھ، تو اس پہ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِن كُنَّ نِسَاءٌ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مَا تَرَكَ، اگر میت کی وارث 2 سے زیادہ لڑکی ہیں تو انہیں ترکے کا 2/3 دیا جائے گا۔ ثلثہ کو 2/3 کہتے ہیں، 0.66، اگر ڈیسیمل میں لیں گے تو 0.66 بنے گا، نصف جو ہے 0.5 ہے۔ اس کے بعد ہے ان کانت واحدۃ، اگر وہ ایک ہے یعنی کہ لڑکی اگر 2 ہیں تو 2/3 کی ان کو جائے گا، اگر وہ اکیلی ہے تو کیا ہوگا؟ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةٌ فَلَهَا النِّصْفُ، تو وہ آدھے ترکے کے وارث ہوگی، تو آدھا ترکہ اس کو جائے گی۔ نصف کا مطلب ہے آدھا، 0.5، 1/2، آدھا، 0.5، یہ سب ایک ہی ہیں۔ اس کے بعد
ولی ابویہ لکل واحد منہما السدس مما ترک ان کان لہ ولد. اگر میت صاحب اولاد ہے تو والدین، پہلے بیٹی کا حصہ مقرر کیا گیا، اب والدین کا حصہ مقرر کیا جا رہا ہے کہ اگر صاحب اولاد ہے تو والدین کے والدین میں ہر ایک کو ترکے کا چھٹا حصہ ملے گا. تو والدین یعنی ماں اور باپ دونوں کو ترکے کا 1/6 سے اگر صاحب اولاد. فَإِن يَقُلْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلَهُمُ الثُّلُثُ. اگر صاحب اولاد نہ ہو تو والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو تیسرا حصہ دیا جائے گا. ثلث جو ہوگا 1/3 ہوگا، جس کو 0.33 کہیں گے یا تہائی کہیں گے. 1/3 تیسرا حصہ، ثلث 1/3 0.33، یہ ساری اس میں آئیں گی. اور یہ کب ہوگا؟ جب کہ وہ صاحب اولاد نہ ہو، یعنی اولاد نہ ہو اور والدین ہی صرف اس کے وارث ہوں، ماں اور باپ. تو اس میں 1/3 جو ماں کو جائے گا اور 2/3 جو ہے وہ باپ کو جائے گا. ماں سے ڈبل، یعنی کہ عورت کا حصہ ماں سے، مرد کے 2 حصے، ایک مرد کے برابر 1/3 ہے تو 2/3 ہو گیا، تو مرد کا 2/3 حصہ ہوگا. یا 2 سے ضرب دے دیں گے تو اس سے ڈبل ہو جائے گا. وَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ. اگر میت کے بھائی بہن ہوں تو ماں چھٹے حصے کی حقدار ہوگی. اب اس میں جو اگلی آیت مبارکہ کا حصہ ہے اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اس کو دھیان سے سنیے گا. مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ. یہ سب اس سے اس وقت نکالے جائیں گے جب کہ وصیت جو میت نے کی ہو پوری کر دی جائے اور جو قرض اس پر ہو ادا کر دیا جائے. 2 چیزیں آئیں، ایک وصیت آئی اور ایک قرض ہوا. یعنی وصیت جو، اور جیسے میں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 1/3 حصے کی وصیت کی جا سکتی ہے، لیکن ورثاء کو نہیں ہوگی. جو قرآن پاک میں مقرر کر دی گئے ان کے علاوہ کی جا سکتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ایک تو وصیت، اور اگر وہ وصیت بھی خیر کی ہوگی، اچھے کاموں کے لیے ہوگی، حرام کاموں کے لیے نہیں ہوگی. اگر حرام کاموں کے لیے تو وہ اس کو امپلیمنٹ نہیں، اس کو نہیں کیا جائے گا. اگر حلال جائز کاموں کے لیے ہوگی اور 1/3 سے کی، اس کا رائٹ ہے کہ وصیت کر سکتا ہے، وصیت کرتا ہے تو اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا، وہ اس سے حصہ نکالا جائے گا. اور پھر جو دوسری چیز ہے وہ قرض ہے. یہ قرض جو ہے یہ بہت اہم ہے. یہ جو حقوق العباد میں آتا ہے. اگر کسی نے کسی کو اس سے قرض لیا ہوا ہے تو اس کے ترکے میں سے وہ قرض اس کو واپس کیا جائے گا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ آپ جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جب تک کہ قرض ادا نہ ہو جائے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس کچھ بچت کر کے رقم رکھتے تھے ان لوگوں کے لیے جن کا قرض اور دنیا سے رخصت جلد قرض کے لیے ان کو جو ادا کیا جا سکے، ان کی خلاصی کی جا سکے. تو یہ بڑی اہم چیز ہے کہ جو ہے وہ قرض، اگر وہ قرض جو ترکہ اس سے بڑھ جائے تو پھر ایک نسبت کے ساتھ جو قرض ہے جتنا باقی ہے ان کو نسبت کے ساتھ تقسیم کر دیا جائے گا. جس کا جتنا قرض ہے اسی حساب سے تقسیم کریں. انشاءاللہ ہم پریکٹیکل ایگزامپل جب دیکھیں گے تو اس میں یہ ساری چیزیں میں آپ کو ایکسپلین کروں گا. لیکن جو یہ اہم چیز ابھی جاننے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو ترکہ ہے اس میں سب سے پہلے وصیت مکمل کی جائے گی اور اس کے بعد جو قرض ہے وہ اس کو ادا کیا جائے گا. آگے آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون أيهم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما. آباؤکم تمہارے ماں باپ، و ابناؤکم اور تمہاری اولاد، لا تدرون ایہم اقرب لکم تم نہیں جانتے کہ نفع کے لحاظ سے قریب تر کون ہے تمہارے، لکم نفع کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بلحاظ نفع تم سے زیادہ قریب تر ہے. فریضۃ من اللہ، یہ اسے اللہ کے مقرر کیے ہوئے ہیں. ان اللہ کان علیما حکیما، تو اللہ تعالیٰ سب حکمتوں سے واقف ہے اور سب مسئلوں کو جاننے والا ہے. یا اس چیز کو کلوز کر دیا گیا کہ انسان خود سمجھتا ہے کہ جو فلاں رشتہ دار ہے یا فلاں بیٹے نے میری بڑی خدمت کی ہے تو کچھ حصہ اس کو زیادہ جانا چاہیے. نہیں. یا ماں باپ جو ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں، جو حصہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے اتنا ہی ان کو ملے گا، اس سے آگے پیچھے نہیں کر سکتے. اگر اس سے آگے پیچھے کریں گے تو اس آیت کی مخالفت ہو جائے گی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح طور پہ کہا ہے کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ تمہاری اولاد میں سے بلحاظ نفع کہ تم سے قریب تر کون ہے. یہ اسے اللہ کے مقرر کر دیے ہیں، یہ اسے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، انہیں فکس کر دیے ہیں، بتا دیے ہیں، ان کو چینج نہیں کیا جا سکتا. اور اللہ یقیناً سب حقیقتوں سے واقف اور ساری مسئلتوں کو جاننے والا. انشاءاللہ آگے ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. میں ایگزامپل بھی آپ کو دوں گا. اس کے نوٹس جو ہیں وہ آپ ڈسکرپشن میں جب جائیں تو نیچے آپ کو نوٹس مل جائیں گے. آپ ہمارے چینل کو جو ہے سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو بھی آپ اس کو کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے جائیں. اس کو لائک بھی کریں تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ کمیونیکیشن رہے گی اور یہ انشاءاللہ ایز اے کورس ہم مکمل کریں گے
دوبارہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ کتاب ہے تقسیم میراث، سید شوکت علی صاحب کی لکھی ہوئی ہے، اور اسلامی پبلیکیشن لاہور نے اس کو پرنٹ کیا ہے. یہ آپ کتاب جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. میں اس میں ایگزامپلس وغیرہ اسی سے لوں گا، اور میں انشاءاللہ وہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.